أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ سورہ یاسین آیات 23 سے 30۔ پچھلی آیات میں یہ بات جانی کہ شہر انطاکیہ کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، قوم نے انہیں جھٹلا دیا۔ ایک شخص کو جس کا نام حبیب النجار تھا، اسے علم ہوا کہ اس کی قوم انبیاء سے الجھ رہی ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے آیا اور کہا کہ تم ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ تم سے کوئی اجر اور معاوضے کے طالب نہیں ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور کیوں نہ میں اس رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ تو اس شخص نے اپنی قوم کے سامنے دعوت توحید بیان کی۔ قوم بت پرست تھی، اس لیے مزید فرمایا اَأَتَّخِذُ، کیا میں بنا لوں، من دونہ، اس اللہ کے سوا، آلہہ، معبود، کہ اللہ کے سوا کیا میں اوروں کو بھی معبود بنا لوں۔ ان یردن الرحمن بضر، اگر ارادہ کر لے الرحمن کسی نقصان کا، لا تغن عنی، تو کام نہ آئے گی میرے، شفاعتہم، ان کی شفاعت، شیئا، کچھ بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم نے بھی لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، تو کیا اس کے علاوہ میں اوروں کو الہ بنا لوں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ الرحمن کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت میرے کچھ کام نہ آئے گی۔ عمومی طور پر شرک کی وجہ یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کر رکھا ہے، یہ روز قیامت ہمیں اللہ کے عذاب سے بچوا لیں گے۔ جس طرح مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ سب تو اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو اہل مکہ کو اس کی مثال اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ اس قوم کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے بھی بہت سے آلہہ بنا رکھے تھے جن کے بارے میں نظریہ شفاعت رکھتے تھے، تو اس کا صراحتاً انکار کیا گیا ہے کہ ان کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ولا ینقذون، اور نہ ہی یہ مجھے چھڑوا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ میں انہیں معبود بنا لوں، انی، بلا شبہ میں، اذن، تب تو، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ تو کوئی بھی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کر رہا ہے تو یقیناً وہ شخص کھلی گمراہی میں ہے۔ انی، بلا شبہ میں، آمنتو، ایمان لے آیا ہوں، بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعون، پس میری بات سن لو۔ تو اس شخص نے اپنی قوم کے سامنے برملا اپنے ایمان کا اظہار کیا، ظالم اور جابر لوگوں کے سامنے کلمہ حق کہہ دیا، اور یقیناً یہ بہت بڑے عزم اور حوصلے کی بات تھی۔ قوم نے جب دیکھا کہ انبیاء کے علاوہ ہماری قوم کا بھی ایک شخص ان پر ایمان لے آیا ہے، انہوں نے ان انبیاء کو چھوڑ کر اس شخص کو شہید کر دیا۔ قیل، تو کہا گیا اس شخص سے، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ یاد رہے کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت آئے ہوئے فرشتوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اس لیے اہل ایمان اور اہل شرک کی موت میں واضح فرق ہوتا ہے۔ نافرمانوں پر خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جبکہ اہل ایمان کو ایک اطمینان ہوتا ہے، کلمہ نصیب ہوتا ہے۔
کچھ ہی عرصہ پہلے ایک نہایت نیک اور صالح انسان، صلاۃ و سیام کا پابند، تہجد کا اہتمام کرنے والا، جب ان کی موت کا وقت آیا، ورثاء اسے ہسپتال لے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا ٹائم ضائع نہ کرو، اور اس کی زبان پر کلمہ جاری رہا اور اسی کیفیت میں اس کی روح نکلی۔ حضرت عاصیہ علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ قرآن مجید میں یہ بات جانتے ہیں کہ انہیں بھی جب شہید کیا جانے لگا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، انہیں جنت میں ان کا مقام دکھا دیا گیا۔ تو اس شخص سے بھی کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ قال، تو اس شخص نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو علم ہوتا، کاش کہ میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی، اور بنا دیا مجھے، من المکرمین، عزت پانے والوں میں سے۔ بظاہر تو قوم جو اس کے ساتھ برا کر سکتی تھی کر گزری، لیکن جو اسے اللہ کے ہاں مرتبہ و مقام ملا، جو اس کی شان اور عظمت تھی، اسے قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا کہ وہ تمنا کر رہا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ، وما انزلنا، اور ہم نے نہیں اتارا، علی قومہ، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جند، لشکروں میں سے، من السماء، آسمان سے، کہ اس شخص کے بعد اللہ تعالی نے قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بڑے لشکر نازل نہیں کیے۔ وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہے تو ان کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے لشکر نہیں اتارنے پڑتے، فوجیں نہیں بھیجنی پڑتی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک ہی چنگاڑ تھی، ایک زوردار آواز تھی۔ فاذا هم خامدون، بس وہ ایک دم بجھ کے رہ گئے۔ ایک زوردار آواز، صیحۃ واحدہ، ایک زور کی چیخ، اتنی زور کی چیخ کہ جس سے انسان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ انسان کی برداشت کا ایک لیول ہے، جس طرح بعض اوقات بہت زور سے بادل گرجتے ہیں، دل میں خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی آواز کی شدت اور بڑھا دی جائے تو خوف سے دل پھٹ جاتے ہیں۔ تو اس پوری قوم کو، جس نے انبیاء کو بھی جھٹلایا، اس کلمہ حق ادا کرنے والے شخص کو بھی شہید کر دیا، تو اس پوری قوم کو ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک ہی آواز کافی ہوئی، یا حسرتن علی العباد، ہے افسوس بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی پیغمبر، الا، مگر، کانوا بہ یستہزئون، وہ تھے ان کا مذاق اڑانے والے۔ تو اہل مکہ کے لیے تنبیہ ہے اس جملے میں بھی کہ آج جس طرح تم حضور علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہو، ایمان لانے کے بجائے استہزاء کر رہے ہو، تو یاد رہے کہ تم سے پہلے بھی جب بھی کسی قوم کی طرف اللہ نے رسول مبعوث فرمایا، قوم کا رویہ یہی رہا، اور بالآخر تکذیب کے جرم میں ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو افسوس ہے بندوں کے اس رویے پر۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔